اور کہا بھائی آدھا تیرا ہے آدھا میرا ہے، تو یہاں سے دروازہ نکال کے ایک کمرے میں، کیونکہ رسول اللہ نے تجھے میرا بھائی بنایا۔ سبحان اللہ۔ یہ محبت توحید کے بغیر نہیں آئے گی، اور توحید اتنا بنیادی نقطہ ہے، اتنا بنیادی نقطہ ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، وہ وقت یاد کرو جب آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والی ساری روحوں کو رب العالمین نے نکالا۔ اِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ رب العالمین نے ساری روحوں کو نکالنے کے بعد ان سے ایک سوال کیا، ساری دنیا کو جمع کرنے کے بعد ان سے ایک سوال کیا، بتلاؤ میں تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں، میں تمہارا میزبان ہوں گا، تم دنیا میں میرے مہمان ہوگے، پوری کی پوری زمین کو تمہارے لیے دسترخوان بنا کر بچھا دوں گا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دوں گا، دریا متلاطم ہوں گے، سمندر موجزن ہوں گے تمہارے لیے، سورج کو تابانی عطا کروں گا تمہارے لیے، چاند کو لمعانیت عطا کروں گا تمہارے لیے، ستاروں کو درخشانی عطا کروں گا تمہارے لیے، بتاؤ میری یہ نعمتیں پانے کے بعد الستُ بربکم، کس کو اپنا معبود مانو گے؟ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ گلشن مہکیں گے تمہارے لیے، انادل چہکیں گے تمہارے لیے، سبزے لہکیں گے تمہارے لیے، ندیاں برکھاتی نظر آئیں گی تمہارے لیے، الستُ بربکم، بتاؤ کس کو اپنا معبود مانو گے؟ صبح کو سویرا عطا کروں گا تمہارے لیے، راتوں کو اندھیرا عطا کروں گا تمہارے لیے، شام کو سناٹا عطا کروں گا تمہارے لیے، بتاؤ الستُ بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ میری یہ نعمتیں پانے کے بعد تمہاری جبین نیاز کس کے آگے جھکے گی؟ کس کو اپنا معبود مانو گے؟ اس میں عربی بھی ہیں، اجمی بھی ہیں، گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، نمک حلال بھی ہیں، نمک حرام بھی ہیں، سعادت مند بھی ہیں، شقاوت پسند بھی ہے، ساری کی ساری دنیا موجود ہے، سب نے یکجا ہو کر کے کہا قالوا بلا، اللہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا داتا ہے۔ آج دنیا نے کتنے داتے بنا لیے، ہر گلی میں داتے نظر آتے ہیں، اس وقت عالم ارواح میں ہم نے یہ اقرار کیا کہ اللہ قالوا بلا، اللہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا داتا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں، تجھے ہی مانیں گے، تیری بندگی کریں گے، تجھ سے مدد مانگیں گے۔ سارے دو پیمان دنیا میں آنے کے بعد ہم بھول گئے، ہر پیغمبر یہی دعوت دیتا چلا آیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی بگڑی ہوئی قوم کو پکارا، فکر و نظر کی بلندیوں سے انہیں آواز دی، اپنی ہر جائی قوم کو پکارا، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، جس کے سوا تمہارا کوئی داتا و دستگیر نہیں، اس لیے کہ نمک حلالی کا راستہ صرف ایک ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، نمک حلالی کا راستہ صرف ایک ہے، جس کا کھاتے ہو گیت بھی اسی کا گاؤ، جس کا پیتے ہو شکریہ بھی اسی کا ادا کرو۔ ارے یہ تو چھوٹی بچی بھی برداشت نہیں کرتی،
حضرت شیخ پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں کسی گلی میں جا رہا تھا، ایک بچی مرغی کو پکڑ کے مار رہا، تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے بچی سے پوچھا بیٹا مرغی کو کیوں مارتی؟ کہنے لگی انکل کیا بتاؤں، یہ چھوٹا سا چوزا تھا، چھوٹا سا 10 روپے میں میرے ابو لائے تھے، جب سے میں اسے پال رہی ہوں، اس کے لیے دربہ بنایا، دانا ڈالتی، پانی رکھتی، کتے بلے سے بچاتی، گرمی سردی کا خیال کرتی، صرف اس لیے کہ یہ بڑی ہوگی تو انڈے دے گی۔ اب یہ انڈے دینے والی ہوگی، اب بھی دانا پانی میں ڈالتی ہوں، لیکن جب اسے انڈا زور کرتا ہے پڑوسن کے گھر میں دے کے آتی۔ بچی کو بھی برداشت نہیں ہوتا کہ جس مرغی کو دانا میں ڈالتی ہوں وہ انڈا پڑوسیوں کے ہاں کیوں دیتی ہے۔ رب العالمین تو پھر رب العالمین ہے، جس نے آپ کے ماں کے بطن سے لے کر پھر آپ کا بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، قبر تک ساری ضروریات کا اہتمام کیا۔ اسے غیرت نہیں آتی کہ جس بندے کو میں نے اتنا کچھ نوازا ہے، جب شکریہ کا وقت آئے تو غیر کے آستانے پر ماتھا جا ٹیکے، اللہ کو غیرت آتی ہے، اور اللہ ہم سے کہیں زیادہ غیرت آتا ہے، کہیں زیادہ غیرت آتا ہے۔ اللہ کے رسول کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کی شکایت کی ایک صحابی نے، کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو سعد ہے نا، آج فلان جگہ دوستوں میں بیٹھا ہوا بات کر رہا تھا، اور بات کیا کی، لو رأیت رجلا مع امرأتی لأضربہ بالسیف، کہ اگر میں اپنی گھر والی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھ لوں تو میں تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ گویا شکایت کا مقصد یہ تھا کہ سعد کو قانون ہاتھ میں لینا چاہتا ہے، یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کے رسول کے پاس جا کر انہیں بتاؤں گا، کہہ رہا ہے کہ میں سر قلم کر دوں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے ناراض ہونے کے بجائے آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا اور صحابہ سے کہا انظروا الی غیرت سعد، ارے سعد کی غیرت کو دیکھو کتنا غیرت والا ہے، کتنا غیرت والا ہے۔ پھر فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، انا اغیر من سعد، میں سعد سے بھی زیادہ غیرت والا، میں سعد سے بھی زیادہ غیرت والا۔ پھر تیسرا جملہ ارشاد فرمایا واللہ اغیر منی، اور اللہ تو مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ یہ اسلام مذہب ہی غیرت مندوں کا ہے، بے غیرت کا اسلام میں کوئی کام ہی نہیں۔ اسلام مذہبی غیرت والا، آپ کا رب غیرت والا، آپ کا رسول غیرت والا، اور اس کو ماننے والے وہ غیرت والے۔ تیسرے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ نے قرآن میں اس کو دوسرے انداز میں یوں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت دنیا میں یا آخرت میں۔ دنیا میں جو عزت ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ کی ہے، وَلِرَسُولِهِ یا اس کے رسول کی ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ تیسرا اس کی ہے جو ان دونوں کو مانتا ہے، چوتھے کی کوئی عزت نہیں۔ مسلمانوں آپ خوش نصیب ہو، اللہ رب العالمین نے آپ کو مسلمان بنایا ہے، آپ غیرت مند ہو، آپ عزت والے ہو، کافروں کی کوئی عزت نہیں ہے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ یہ دنیا اللہ کے رسول نے بڑا خوبصورت اشارہ آپ نے دیا، آپ نے فرمایا ایک موقع پر کہ اللہ نے جو مجھے کچھ چیزیں خصوصیت کے ساتھ عطا کی ہیں، ان امتیازات میں ایک امتیاز میرا یہ ہے کہ جو الارض مسجد وطہورا، یہ پوری کی پوری سرزمین اللہ نے میرے لیے مسجد اور پاک اور صاف بنا دیا، پوری زمین۔ کسی کو یہ عذر نہیں ہے کوئی پہاڑی پہ کھڑا ہے، کوئی جنگل میں ہے، کوئی وادی میں ہے، وہاں مسجد نہیں ہے، کسی کو یہ عذر نہ ہونا چاہیے کہ چونکہ مسجد نہیں ہے میں نماز کہاں پڑھوں۔ فرمایا پوری زمین میرے لیے اللہ نے مسجد بنا دی، اور یہ اشارہ دے دیا ہے مسجد کن لوگوں کی ہوتی ہے، ہندوؤں کی، سکھوں کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی یا مسلمانوں کی؟ مسلمانوں کی۔
اور اللہ کے رسول نے جب یہ کہا کہ پوری زمین میرے لیے مسجد ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ پوری زمین مسلمانوں کی ہے، پوری زمین مسلمانوں کی۔ کافر رہے گا تو ذمہ بن کے رہے گا، اقتدار مسلمان کا ہوگا، اس لیے کہ پوری زمین مسجد ہے، اور مسجد کی آبادی آبادکاری مسلمانوں کا کام ہے۔ مسجد کی تعمیر، مسجد کا بنانا، مسجد کا سنوارنا، مسجد کو صاف ستھرا رکھنا ہے مسلمانوں کا کام ہے۔ پوری زمین آپ نے اشارہ اسی طرف آپ کے سیال کوٹ کے علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ غالباً اسی کے مفہوم کو واضح کیا، چین و عرب ہمارا، یہ ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم سب، سارا جہاں ہمارا۔ یہ مسلمانوں کی پوری دنیا ہے، لیکن کب؟ جب ہم مسلمان بن کے دکھائیں گے، جب اللہ کو مسلمان بن کے دکھائیں، بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ، کرنے کی وفا اور ہے، کہنے کی وفا اور۔ یہ ہم صرف کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہماری آپس میں محبت جو پیدا ہوگی وہ رشتہ توحید سے ہوگی۔ سب سے پہلے اپنے اندر سے شرک کو نکالیے، توحید پہ گفتگو اختیار کیجیے۔ آپ کی یہ جبین نیاز، آپ کا یہ ماتھا رب کے آگے جو جھکا ہے، پھر کسی اور کے آگے نہ جھک سکے، ایسا ایک عزم کرنا چاہیے، ایک ارادہ کرنا چاہیے، اپنے آپ میں یہ قوت اور عزم پیدا کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی پیغمبر آئے سارے، حضرت نوح علیہ السلام، حالانکہ اللہ کے پیغمبر بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا میری کشتی میں آ جا۔ اب باپ وہل ہے، بیٹا مشرک ہے، نظریات میں بہت تضاد تھا۔ آپ فرماتے ہیں بیٹا میرے پاس کشتی میں آ جا، فرمایا یا بنی ارکب معنا، اے میرے لگتے جگر میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ بیٹا کہتا ہے میں سوار نہیں ہوتا، باپ کہتا ہے اللہ کا عذاب پانی کی شکل میں آنے والا ہے۔ بیٹا فوراً کہتا ہے ابا جی مجھے آپ کی سلام سے ڈراتے ہو، کتنا پانی آئے گا؟ 1 منزل 2 منزل جتنا، ساوی لا جبل، میں یہ جو سامنے جودی پہاڑ نظر آ رہا ہے اس پہ چڑھ جاؤں گا، ساوی لا جبل۔ آخر مشرک ہے، یاسمنی من الماء، وسائل پر بھروسہ کرتا ہے۔ بیٹا کہتا ہے ابا جی جب پانی آئے گا میں پہاڑ پر چڑھوں گا، یاسمنی من الماء، یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ پیغمبر جو موائد ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ لاسم اليوم من امر اللہ، بیٹا یہ تیری بھول ہے، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچا نہیں سکتا، یہ تیری بھول ہے۔ قرآن کہتا ہے باپ کا تکرار جاری ہے، بیٹے کا انکار جاری ہے، وحال بینہم الموت فکان من المغرقین، دونوں باپ بیٹے کی بحث کے درمیان اللہ نے پانی کی ایک موج کو حائل کیا۔ پیغمبر کے دیکھتے ہی دیکھتے پیغمبر زیادہ پیغمبر کی نظروں کے سامنے غرق ہو گیا اور پیغمبر اسے بچا نہیں سکا۔ یہاں تو کتنے دنیا میں ایسے لوگوں نے بنا رکھے ہیں جی، فلاں کا ہاتھ نیچے آیا کشتی اوپر آ گئی، ارے اللہ کا پیغمبر بھی اپنے لگتے جگر کو ڈوبنے سے نہ بچا سکا، تو پیغمبر کے بعد دنیا کی کون سی ہستی ایسی ہے جو کسی کی بیڑیاں ترائے گی؟ ارے بیڑیاں تارنے والا وہی، اسے دل و دماغ میں بٹھا دیجئے، سب کی بیڑیاں تارنے والا رب العالمین کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ کا پیغمبر یونس علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے، اللہ کی اجازت کے بغیر، لوگوں نے برا ڈالا، کشتی منجدار میں پھنس گئی، لوگوں نے کہا کوئی شخص اپنے آقا کی مرضی کے خلاف بھاگا ہوا ہے، قرآن یونس کے نام نکلا،
लोगों ने कहा ये तो नेक आदमी मालूम होता है, दोबारा पूरा डालो। फिर यूनुस के नाम निकला। आखिर उन्होंने यूनुस अलैहिस्सलाम को कश्ती से उठाकर दरिया बुर्द कर दिया। अल्लाह ने मछली को हुक्म किया इसे लुकमा बना, ग़िज़ा न बना। हल के नीचे से इसी तरह यूनुस को जिंदा ऐसे हल के नीचे से उतार लो। अब पेट के अंदर गए। कुरान ने बड़ा अजीब जुमला इस्तेमाल किया, फनादा फिज़्ज़ुलुमात। हालांकि अंधेरे की जमा नहीं हुआ करती, लेकिन कुरान मजीद बयान करता है यूनुस अलैहिस्सलाम ने एक अंधेरे में नहीं, कम अज कम 3 अंधेरों में पुकारा। 3 अंधेरों में पुकारा। रात की सियाही का अंधेरा, समंदर की गहराई का अंधेरा, शिका में माही का अंधेरा। इन तीनों अंधेरों में कश्मीर वालों बताओ यूनुस के लहू पर किसका नाम आया? अल्लाह का। अल्लाह का कुरान कहता है फनादा फिज़्ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। ऐ अल्लाह, मैं अपनी जानों पर ज़्यादतियां कर बैठा, मैं जुल्म कर बैठा, मैं कसूर कर बैठा। मैं अपने कसूर को मानता हूँ, मैं अपने कसूर को मानता हूँ, मुझे माफ फरमा। अल्लाह का कुरान कहता है लौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन। अगर यूनुस के लबों पर हमारा नाम ना आता, अगर यूनुस अपनी मुश्किल में हमें ना पुकारता, लौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, अगर यूनुस के लबों पर हमारा नाम ना आता, ललबिसा फी बत्निही इला यौमि युबासून। हम क़यामत तक यूनुस को मछली के पेट में रखते, हमारे सिवा कोई उसकी दस्तगीरी ना कर सकता। ये है रब, ये रब की ताकत है, रब की ताकत है। अल्लाह कहता है मेरा पैगंबर यूनुस अगर उस मुश्किल में मुझे ना पुकारता ना, हम क़यामत तक यूनुस को मछली के पेट में रखते। क़यामत का दिन आता, सारी दुनिया कब्रों से निकल कर आती, अकेला यूनुस मछली के पेट से निकल कर आता। ये रब है। और यहाँ तो लोगों ने रब को ऐसा समझा है जैसे हीर राजा। हम जाएंगे, पीर साहब खड़े होंगे, अल्लाह के अर्श का पाया पकड़े खड़े होंगे। हम जाएंगे, पीर हमारा को पहचान जाएगा, ये मेरा मुरीद है। अल्लाह को कहेगा डबल है, ये तो अपना है। अल्लाह कहेगा जाने। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। अल्लाह रब्बुल आलमीन रब है, उसकी एक जलालत है, उसकी एक अज़मत है, उसकी शान और शौकत है, सब उसके आगे थर थर कांपते हैं। मेरे भाई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो तमाम इंसानियत के बाप, तमाम इंसानियत के बाप, वो भी जब उस चीज को खा बैठे जिस चीज को अल्लाह ने मना किया, खा ली, अल्लाह नाराज हो गया, जन्नत से निकाल दिया, जन्नती लिबास उतार लिया, अब दुनिया में भेज दिया। अब याद आया, ये तो लोग कहते हैं ना कि जन्नत के दरवाजे पर एक तरफ अल्लाह लिखा हुआ था, एक तरफ मोहम्मद लिखा हुआ था। मैं मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, अल्लाह के घर में बैठा हूँ। अल्लाह की कसम, ये बात सही नहीं है। सही क्या है? कुरान कहता है, फरमाया फतलक़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि। आदम अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार आदम से कुछ कलमे सीखे। उन कलमों पर आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की और अल्लाह मेहरबान हो गया। वो कलमे क्या था? कुरान कहता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसी मैदान अरफात में, जिसमें आज हाजी खड़े होकर रब्बुल आलमीन से दुआएं मांगता है, इसी मैदान अरफात में आंसुओं की बरसात में
حضرت آدم علیہ السلام نے رب العالمین کے آگے ہاتھ اٹھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اپنی جانوں پر زیادتیاں کر بیٹھے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہمارا سفینہ کبھی کنارے لگ سکتا ہی نہیں، ہم تو منجدار میں ڈوب جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس خطا کو، اس بھول کو، اس بھول چوک کو رب العالمین نے معاف فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو پھر سے وہ عزت اور وہ ٹاٹ بات اللہ نے پھر سے عطا کر دی۔ جس نے بھی رب العالمین سے، جس پیغمبر نے بھی مانگا، ڈائریکٹ مانگا، بیچ میں کوئی واسطہ، کوئی وسیلہ، کچھ بھی تو نہیں رکھا۔ اپنے حبیب سے رب العالمین نے فرمایا، اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ میرے بندے آپ سے میرے بارے میں جب پوچھے، میں ان کے قریب ہوں یا ان سے دور، انہیں بتا دیجئے گا فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو ان کے قریب ہوں۔ الہ العالمین کتنا قریب ہے تو؟ فرمایا نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو تمہاری رگے جان سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہوں۔ اجمیر والا دور ہے، پاک پٹن والا دور ہے، لاڑکانہ والا دور ہے، ساری سرکاریں دور ہیں۔ اللہ کہتا ہے نَحْنُ أَقْرَبُ، میں سب سے زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ اس قریب رب کا پکارا کیجئے، گاہے بگاہے بیٹھ کر اللہ رب العالمین سے مانگا کیجئے، اس سے دوستی بنائیں، رشتہ بنائیں، تعلق قائم کیجئے۔ اور تعلق بڑی آسانی سے، دیکھیے آپ کا سگا بھائی بھی ہونا، اگر ایک دفعہ اپنے بیٹے کی شادی پہ آپ کو کارڈ بھیجے اور آپ نہ جائیں، بھلے آپ پیسے بھیجوا دیں، سلابی بھیجوا دیں، کوئی گفٹ بھیجوا دیں، آپ نہ جائیں، وہ گفٹ بھی اٹھا کے پھینکے گا، میں بھی تیرے گفٹ کا بھوکا ہوں، تو اگر انگلینڈ میں کماتا ہے تو میں بھی اسی شہر میں رہتا ہوں، میں کوئی غریب نہیں ہوں، کنگلا نہیں ہوں، پھینک دے گا۔ پھر جب آپ کے بیٹے کی شادی ہو اور آپ اسے کارڈ بھیجیں، کبھی بھی نہیں آئے گا، آپ منانے جائیں گے۔ میں نے پنجاب اور سندھ کے کلچر میں دیکھا ہے، لوگ اپنی پگڑی، اپنی ٹوپیاں بھائی کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں کہ جی میری عزت یہ منانے کے لیے، اور میں نے ایسے سنگ دل بھائی دیکھے ہیں جو ڈھڈا مار کر اس پگڑی اور ٹوپی کو اچھال کر پہن دیتے کہ جب ہمارے بیٹے کی شادی تھی، جب تو نہیں آیا، اب تیرا بیٹا کوئی آسمان سے اترا ہے۔ بندے سگے بھائی بھی اتنا بغض رکھتے ہیں کہ ساری زندگی خوشی غمی سب کچھ الگ کر دیتے ہیں، لیکن رب العالمین کو منانا پتہ ہے کتنا آسان ہے۔ فقط ایک سجدہ، ندامت کے 2 آنسو، اے خدا کتنا آسان ہے منانا تجھ کو۔ فقط ایک سجدہ، ندامت کے 2 آنسو، اے خدا کتنا آسان ہے منانا تجھ کو۔ اللہ کو منا کے دیکھیے، سجدے میں رویا کیجیے، روز کبھی کبھی۔ اللہ کے حبیب نے بڑی عجیب بات فرمائی، آپ نے صحابہ کرام سے کہا اگر کوئی شخص اللہ سے دعا کرتے ہوئے رو دیتا ہے اور اس کے آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر رخسارے سے ہوتے ہوئے زمین پر گر جاتے ہیں، اللہ اس بندے کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر رونا آئے لیکن قطرے زمین پہ نہ گرے، رخسارے پہ آ کے رک جائے، پھر کیا ہو؟ آپ نے فرمایا اللہ اسے بھی بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ تیسرے نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی شخص کو رونا آئے لیکن آنسو آنکھ سے باہر نہ آئے،
آنکھ میں جسے کہتے ہیں نا آنکھیں بھر آئی، آنکھ میں پانی آ گیا، آنکھیں ڈبا گئی، لیکن پانی باہر نہیں آیا، اتھرو باہر نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا اگر مکھی کے سر کے برابر بھی اس کی آنکھ میں پانی بھر آیا، اللہ اسے بھی بخش دے گا۔ چوتھے نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض دل بڑے سنگ دل ہوتے ہیں، ان کو رونا ہی نہیں آتا، بیٹے کی جوان بیٹے کی میت بھی سامنے پڑی ہو نا، رونا نہیں آتا، بڑے سنگ دل ہوتے ہیں، رونا نہیں آتا۔ تو وہ اگر بخشش چاہے اور اسے رونا نہ آئے تو وہ کیسے بخشا جائے گا؟ آپ نے فرمایا وہ رونے والی شکل بنا دا، سبحان اللہ، رونے والی شکل بنا۔ تو آپ گھر میں بتی بجھا کر، بتی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر بتی جلتی ہوگی نا، آپ کو رونے میں تھوڑی شرم آئے گی، شکل بنانے میں تھوڑی شرم آئے گی کہ بیوی نہ دیکھ لے، بچہ نہ دیکھ لے، یار ابا کو کیا ہو گیا، ابا کیوں رو رہا ہے، اماں نے مارا ہے، اماں نے ڈانٹا ہے، کیا بات، کیوں رو رہا ہے؟ بتی بند کر کے صرف رب دیکھ رہا ہو اور کوئی نہ دیکھ رہا ہو، آپ اللہ کے آگے رونے والی شکل بنائیں اور آپ کے جتنے کام اٹکے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے وہ لسٹ بنا کے رکھیں۔ یا اللہ میں تو پھر بھی لسٹ میں بہت سارے کام بھول گیا ہوں، لیکن تجھے تو پھر بھی پتا ہے، تو تو بھول چوک سے بھی پاک ہے، تجھے تو پتا ہے میری ضرورتوں کا۔ دیکھیے آپ کے وہ کام کیسے سمجھتے ہیں، اللہ سے تعلق کیجیے، توحید کی برکت سے اللہ آپ کے دلوں میں محبت پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ میں نے کوشش کی آپ کو محبت کا پیغام دوں، میں کس حد تک کامیاب ہو سکا ہوں یا نہیں ہو سکا ہوں، بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے۔ میری اپنی طرف سے یہی کوشش تھی کہ آپ کے دلوں میں ایک محبت کا میسج چھوڑ کے جاؤں، ایسا پیغام چھوڑ کے جاؤں کہ آپ کے دل میں اسلام کی، مسجد کی، قرآن کی محبت اور عظمت ہو، اور آپس میں مسلمانوں کی محبت ہو، نفرت کو جگہ نہ ملے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا آنا، آپ کا بیٹھنا اور میرا یہ آپ کے سامنے گفتگو کرنا اپنی جناب میں قبول و مقبول فرمائے، اور ہمیں دنیا میں بھی اس کا صلہ دے اور آخرت میں بھی ہمیں اس کا صلہ دے۔ اگر کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال ہو، میری کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، تو آپ محبت کے ساتھ، جس طرح میں نے محبت سے آپ سے باتیں کی ہیں، اسی محبت کے ساتھ آپ بھی سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ایک اچھا جواب دے سکوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت